بیوی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لباس کہا، لتسکنوا الیہا کہہ کر کے اس کو سکون قرار دیا۔ نکاح ہمارے مذہب میں مستقل ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے مذہب میں مذہبی ہونے کے لیے نکاح سے دور رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب جانے مذہب نے متعدد نکاح فرمایا تو اب کوئی مذہبی ہو کر نکاح کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ نکاح کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس طرح کی بے شمار فضیلتیں بارہا آپ کے کانوں سے گزر چکی ہیں، لیکن آج جس پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج کی جو نئی جنریشن ہے، جو نئی نسل ہے، ان کی نگاہ نہ قرآن پر ہے، نہ حدیث پر، نہ دین پر ہے، نہ مذہب پر، نہ مسلک پر، بلکہ آج کے نئے لڑکے اور لڑکیاں ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے یا تو کسی سیریل کو آئیڈیل بناتے ہیں یا تو کسی فلم کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات جیسے ہونے چاہیے اسلام میں جس نوعیت کے، اس طرح کے تعلقات بہت کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی اور زگزگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہم تو ایسے بھی حالات سے واقف ہیں کہ پہلی رات میں ہی جدائی کے حالات پیدا ہو گئے، اور ایسا ہوا بھی کہ شادی کو 3 شب نہیں گزری تھی کہ بچی نے طلاق لے لی اور بچے کو طلاق دینی پڑی۔ یہ حالات ہے، صورتحال بڑی دردناک ہے۔ ہم نکاح کے معاملے میں جتنے خوش ہیں، وہیں پر نکاح کرنے کے بعد جو نکاح میں ناپائیداری ہے، جو نکاح کے رشتے نہ نبھانے کے ماحول ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اور اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ایک شوہر کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اسلام میں ایک شوہر کا کیا تصور ہے؟ ایک بیوی کا کیا تصور ہے؟ بہت خوبصورت ایک جملے میں قرآن نے بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا۔ اس کا مطلب یہ ہے، نمبر 1، جو شریف لوگ ہیں، پہلی بات تو وہ بغیر لباس کے رہتے نہیں۔ اہل شرافت لباس کے بغیر نہیں رہتے، اور خاص بات یہ ہے کہ جو جتنا شریف ہوتا ہے اس کا لباس بھی اتنا ہی زیادہ پارسائی سے مزین ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اوباش لڑکوں کو شارٹ کپڑے پہنتے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی کسی باشرع عالم بعمل کو آپ نے شارٹ کپڑوں میں نہیں دیکھا ہوگا محفل میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرافت جس کی جتنی زیادہ ہوگی وہ لباس کے معاملے میں اتنا ہی محتاط ہوگا۔ اندازہ فرمائیں، جو اتار دینے والا لباس ہے، جب مومن اس کے معاملے میں اتنا محتاط ہے تو وہ لباس جس کو لائف آف پارٹنر بنایا گیا ہے تو آخر اس کے بارے میں مومن کتنا محتاط ہوگا۔ عام طور پر آج شوہر بالخصوص مردوں کے حالات، لڑکوں کے حالات دیگر گوں ہیں۔ حالات یہ ہے کہ عورت کو انتہائی حقیر سمجھا جا رہا ہے، عورت کو انتہائی ذلیل سمجھا جا رہا ہے، عورت کو انتہائی رسوا ترین سمجھا جا رہا ہے۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے نوجوان لڑکے ذرا بھی سیریس نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ اور پھر کچھ بچیاں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ پڑھ لکھ لے تو معاذ اللہ اسلام کے حوالے سے وہ شکوک و شبہات کا اظہار کرتی نظر آتی ہے۔ چند لوگوں کی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے اللہ اکبر پورے اسلام پر سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، بیوی ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا، بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا شب قدر کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ بیوی کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لباس کہا، لتسکنوا الیہا کہہ کر کے اس کو سکون قرار دیا۔
اور A to Z سمسیا کا حل ہے. 18 سال کی عمر سے لے کے 80 سال کی عمر تک کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر اشگندھا، سفید موسلی، بہمن سفید ستاوری، اور یہ کونچ، ٹائیگر، بالا، گوکھرو ہے نا، اور یہ سالہ پنجا، سالہ مصری، کالی موسلی، کیسر، زعفران، ان چیزوں کا بھی اس میں استعمال ہے الحمدللہ. اور دوسرا اس کے ساتھ میں جو کیپسول ہے یہ، اس کے اندر ایسی بھسموں کا استعمال کیا گیا ہے جیسے سورن بسم جسے گولڈ بسم کہتے ہیں، اور ہیرا بسم ہے نا، اور یہ بھنگ بسم، اور یہ ادرک بسم. اس کے علاوہ انیہ اگر میں سب بھسموں کا بوٹیوں کا نام گناؤں ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. تو اتنا زبردست رزلٹ ہے کہ بندہ بالکل بھی اگر زیرو ہو اور اگر اس کا استعمال کر لے تو انشاءاللہ تعالی میرا یقین ہے کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارے گا. شرماہٹ اور یہ نظریں چھپانا یہ سب ختم ہو جائے گا اس کا. اللہ پاک کے کرم سے صحت اندرونی اور باہری دونوں صحت اس کو حاصل ہو جائیں گی. کہ بندے کے اندر جو تھکاوٹ، سستی ہے نا، جو کبھی بیٹھ کے اٹھتا ہے تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا آتا ہے، اس کو بھی دفع کر دے گا. شریر میں ایک ایٹومیٹک انرجی پیدا ہو جائے گی. جو بیمار ہیں صرف وہی نہیں، اچھے خاصے بندے بھی اس کو لے سکتے ہیں. جو اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں. میں یقین دلاتا ہوں یہ کورس آپ کو 1 مہینے سے 3 مہینے استعمال کرنا ہے. 3 مہینے اگر آپ نے یہ استعمال کر لیا تو انشاءاللہ تعالی فقیر کو دعائیں دیں گے اور آپ کی خود کی ٹائمنگ 10 سے 20 منٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ساتھ ہی ساتھ اسلام میں عورت کی پیدائش کے حوالے سے یہ تصور دیا گیا کہ عورت کو اللہ نے انسان کی، مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا. اور اب تھوڑا پسلی پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. انسان کے جسم میں جتنی ہڈیاں ہیں سب سے کمزور ہڈی پسلی کی ہڈی ہوتی ہے. اس سے کمزور انسان کے جسم میں، میری اپنی معلومات کے مطابق جتنی میری ناقص معلومات ہیں، اس سے کمزور ہڈی انسان کے جسم میں نہیں ہے. ٹھیک، لیکن پسلی کمزور ہونے کے باوجود بھی انسان کے پورے جسم کا جو بادشاہ ہے جسے دل کہتے ہیں، اتنی کمزور ہو کر بھی اگر دل کی کوئی حفاظت کرتا ہے تو وہ صرف پسلیاں کرتی ہے. غور فرمائیں. یعنی گویا کہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ دل کا محافظ اگر کوئی ہے تو وہ یہی نازک سی کمزور سی ہڈیاں ہیں. اسی لیے انسان جب گرتا ہے تو اس کے دل پہ چوٹ جلدی نہیں آتی، اس لیے کہ دل ختم ہو جائے گا تو انسان ختم ہو جائے گا، دل بند ہو جائے گا تو انسان بند ہو جائے گا. لیکن دل کی حفاظت پسلیاں کرتی ہے. ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے، پسلیاں ٹوٹتی ہے، خود ٹوٹ کر کے وہ دل کو بچاتی ہے. یعنی کہ اللہ نے پسلی سے پیدا کیا، پھر دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا. یعنی جو پسلی کمزور ہے، اس سے پتا چلا کہ جب پسلی سے عورت پیدا ہوئی تو عورت کمزور ہے، نمبر 1. نمبر 2، کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ ٹیڑھی بھی ہے. جب ہمارے مذہب نے یہ ہمیں تصور دیا کہ جس کو اللہ نے فطرتاً ٹیڑھا پیدا فرمایا، تو اب مرد ہوشیاری نہ کیا کرے اس کو سیدھا کرنے کی. جو بھی اس کو سیدھا کرنے جائے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے عورت کو انسان کی، مرد کی پسلی سے پیدا کیا اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فرمایا اللہ نے جسے ٹیڑھا پیدا کیا اب تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے کائنات کو سیدھا کر دیا وہ عورت کو سیدھا کرنے سے منع فرما رہے ہیں. اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اس کو توڑ دو گے، وہ ٹوٹ جائے گی. اور توڑنا مطلب طلاق دینا ہے. کمزور ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا، ٹیڑھی ہے لیکن محافظ کتنی ہے. ٹیڑھی اور کمزور ہونے کے باوجود محافظ کتنی ہے، دل کے قریب کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اس لیے عورتیں بہت انسیت رکھتی اپنے شوہر سے، بڑی محبت رکھتی اپنے شوہر سے، بہت پیار رکھتی اپنے شوہر سے. اور آپ کو بتا دیا جائے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غاروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے سے ولایت ملتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ورد و وظائف کرنے سے صرف عبادت ملتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ راتوں کو تہجد پڑھنے سے صرف ولایت ملتی ہے. لیکن آج کی اس محفل میں یہ بتایا جائے کہ بہت سارے اللہ والے، بلکہ اولیاء اللہ کی ایک طویل فہرست ہے جن کو صرف ولایت اس وجہ سے ملی ہے
کہ اللہ نے ان کو بد زبان، سخت اور ایسی اذیت دینے والی عورتیں عطا کی، اور ان لوگوں نے اس پہ صبر کیا، اور صبر کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام ولایت عطا فرما دیا۔ اور عورتوں نے ان پہ وہ ظلم کیا ہے کہ آج کے نوجوان اگر سنے تو انہیں شک ہو کہ کیا یہ بات خطیب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، وائس کی یہ بات صحیح ہے، ناصح کی یہ بات صحیح ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے رکھوں، آج تو تھوڑی سی زگزگ ہوتی ہے تو طلاق تک بات آتی ہے، مار پیٹ تک بات آتی ہے، لیکن آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں کے یہاں عورتوں نے مارا ہے، مرد نے صبر کیا ہے۔ مردوں نے، صالح مردوں نے اپنی بیویوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اپنی بیوی کو مارے وہ ایسا ہے جیسے تھوک کر چاٹنے والا، کیونکہ دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں۔ دیکھو معیار شرافت کیا ہے، داڑیوں کی تراش و خراش صرف نہیں، ٹوپیوں کے رنگ اور رنگت نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں عورت کی عزت صرف شریف لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو میں کہنے کا حوصلہ نہیں کرتا، لیکن چونکہ میرے محبوب نے فرمایا تو میں بھی کہہ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی اہمیت کا۔ فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں، اور جو عورت کی عزت نہ کرے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے وہ کمینہ اور ذلیل انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ذلیل فرمایا، ان کو کمینہ فرمایا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، فقی ابو اللہ سمرقندی اس کو لکھتے ہیں جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال پہاڑوں کی طرح ہوں گے، پہاڑوں جیسے اعمال وہ لے کر کے آئیں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے عورت کو یعنی بیوی کو ایسا جملہ کہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوگا۔ بیوی کا دل دکھانے کی وجہ سے صرف اللہ رب العزت اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا۔ آئیے اسی کو خیال کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ بڑے بڑے نام ہیں، حضرت سیدی مرشدی سید احمد کبیر رفاعی، کوئی چھوٹا نام ہے، کوئی چھوٹا نام ہے، لیکن اللہ کی آزمائش۔ اللہ نے اکثر اپنے ولیوں کو یا تو اولاد سے آزمایا یا تو بیویوں سے آزمایا۔ وہ لوگ بالکل چند ہیں بڑے خوش نصیب جن کو نیک بیویاں، واقعی نیک بیویاں ملی ہے۔ جس کو نیک بیوی مل جائے سمجھ لو کہ اللہ نے اس کو دنیا میں جنت عطا فرما دی۔ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، اگر ان کی بات بیان کی جائے جس کے ذریعے سے اللہ نے مردے زندہ کیے، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جسے معرفت کا سمندر کہا گیا، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جس سے ملاقات کے لیے حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی جس کو اللہ نے مقام غوثیت پر فائز فرمایا، وہ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر انور سے ہاتھ باہر نکال کر کے آپ سے مصافحہ فرمایا۔ آپ غور کریں ہستی کیا ہے، یہ ساری فضیلتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی سیدی سرکار احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ آپ کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ حضرت احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پر فائز ہے۔ ولایت کے مختلف درجات ہیں، ایک مقام ہے مقام صدیقیت، بلکہ صدیقیت کا مقام ولایت کے اور اوپر ہے، بلکہ شہادت کے بھی اور اوپر ہے، جیسا کہ قرآن اشارہ کرتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صالحین کا درجہ چوتھا ہے، اور انبیاء کے بعد دوسرا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صدیقین کا ہے، یعنی نبیوں کے بعد صدیقین کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور یہاں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے
تو پھر آج کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ نبی کے بعد پھر کسی اور کو لا کر کے کھڑا کرے؟ جب قرآن کہہ چکا کہ انبیاء کے بعد صدیقین ہے، یاد رکھے نبیوں کے بعد صدیقین ہے، تو جسے دنیا ابو بکر کہتی ہے وہ صرف صدیق نہیں ہے بلکہ سارے صدیقوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ اور میرے امام تو فرماتے اصدق الصادقین، وہ صرف صادق نہیں ہے بلکہ اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ غور فرمائیے، سیدنا صدیق ہے۔ بہرحال تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پر کون فائز ہے؟ سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ مرید نے دیکھا لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اپنا خواب بیان کرے۔ پہلے کے جو مرید لوگ تھے وہ زیادہ پیروں کے سامنے بک بک نہیں کرتے تھے، وہ تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن آج کا دور ہی کچھ اور ہے۔ پہلے تو بچے بھی باپ کے سامنے نہیں بولتے تھے، مرید پیر کے سامنے نہیں بولتے تھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء سے کوئی مرید بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی مرید بات کر سکتا تھا وہ ایک ہی تھا جسے دنیا ملک الشعراء توتی ہند حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جائے، بس آپ ہی بات کر سکتے تھے طویل، اور باقی لوگ بس بہت مختصر، یہ تھا۔ بہرحال وہ لوگ واقعی آداب جاننے والے لوگ تھے۔ تو خواب تو دیکھا کہ صدیقیت کے مقام پہ میرا مرشد فائز ہے، لیکن کچھ بول نہ سکا۔ مرید قریبی بھی تھا۔ ایک دن دیکھا کہ مرشد زخمی ہے، سیدی احمد کبیر رفاعی زخمی ہے، اور آپ کو جو زخمی کیا ہے وہ آپ کی ایک بیوی نے کیا ہے۔ سیدی احمد کبیر رفاعی کو زخمی کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ کی ایک بیوی ہے۔ تو مرشد کو زخمی حالت میں دیکھ کر ظاہر سی بات ہے محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو محبت میں پیر کے حوالے سے زبان سے بے ساختہ نکلا، حضور میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایک خاتون نے آپ کو زخمی کیا اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ ایک خاتون آپ کو زخمی کرتی ہے، آپ اس کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ مرید نے کہا حضور جس خاتون نے آپ کو زخمی کیا میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میں صحیح سمجھ سکا تو وہ آپ کی ایک بیوی ہے جس نے آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو نے صحیح دیکھا کہ میری بیوی نے مجھے زخمی کیا۔ سوچے آج اس کا تصور نہیں، اور اللہ کرے ان کے صدقے ایسا کسی کے ساتھ ہو بھی نہیں۔ تو مرید نے کان میں کہا سرکار جب آپ کی بیوی نے آپ کو زخمی کیا، ایک بیوی آپ کی وہ آپ کو زخمی کر رہی ہے، آپ خاموش ہیں، میرا مشورہ یہ ہے ایسی بد اخلاق عورت کو آپ کو طلاق دے دینی چاہیے۔ تو چونکہ ابھی تک اس نے خواب بیان نہیں کیا تھا تو سیدی احمد کبیر رفاعی نے مسکرا کے کہا بیٹا اگر میں اس کے اس ظلم پہ صبر نہ کرتا تو خواب میں جو میرا مرتبہ تجھے صدیقیت کا بتایا گیا وہ مجھے نصیب کیسے ہوتا؟ یہ میری نفل عبادتوں کی وجہ سے مجھے یہ مقام نہیں ملا ہے، یہ مرتبہ جو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، یہ جو تو صدیقیت کا مرتبہ دیکھ رہا ہے وہ اسی کے ظلم پہ صبر کی بنیاد پر ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ وہ لوگ تھے، ہو سکتا ہے اس مادیت کے دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں جبکہ آوارگی زوروں پر ہو، اوباشیت کا توتی بول رہا ہو اور لوگ مذہب کا مذاق اڑاتے ہوں، ایسے دور میں اگر یہ بات رکھی جائے کہ شوہر اتنا صبر کرے تو لوگ کہیں یہ کیا باتیں کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں اصل میں کہا جاتا ہے کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی، اور تکبر وہ سوار ہے جو چلتا اور دوڑتا تو بہت ہے لیکن کبھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔ تکبر کی سواری کا مسافر چلتا بھی بہت ہے، دوڑتا بھی بہت ہے، مگر اس کو کبھی منزل نہیں ملتی، اور صبر کا جو سوار ہوتا ہے وہ منزل کو تلاش نہیں کرتا بلکہ منزل اس کو تلاش کیا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن نے، میں نے تو سیدی احمد کبیر رفاعی کا حوالہ دیا، ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ و شک ہو، قرآن مقدس نے دو انبیاء کی بیویوں کا تذکرہ کیا، ان کی بد اخلاقیوں قرآن نے تذکرہ کیا، ایک حضرت نوح علیہ السلام، ایک حضرت لوط علیہ السلام۔
حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام 4 پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہے جن کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ 1000 سال تک آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بیوی، کئی بیویاں تھی، اس میں سے ایک بیوی جب آپ کشتی بناتے تھے تو منکرین اسلام کو تالی بجا بجا کر کے بلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کس نے کہا؟ تو ان کی ایک بیوی نے۔ اسی طریقے سے ان کا مذاق اڑایا ان کی ایک بیوی نے۔ اسی طریقے سے ظلم کیا ان کی ایک بیوی نے۔ اور پھر قوم کے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی راز کو شیئر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو راز میں اس نے خیانت کی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر کبھی تو نہیں کہا، پلٹ کر کبھی اس کو اف نہیں کہا۔ غور فرمائیے، آج ہم لوگ کمزوروں پر تو بہت دباؤ بناتے ہیں۔ آج ہر مرد بیوی پر بہت دباؤ بناتا ہے، اس کو گالیاں دینا، اس کو مارنا پیٹنا، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کے باپ تک کو گالی دینا، اس کی ماں تک کو گالی دینا، اس کی بہن تک کو گالی دینا۔ سوچئے تو صحیح، معاملہ آپ کا اپنا ہے، معاملہ آپ کا اپنا ہے، پھر آخر اس کے خاندان کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے باپ کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کی ماں کو گالی کیوں دی جاتی ہے؟ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے حضرت یہ ایسی بات ہے اور وہ ویسی بات ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ فرمایا جا بھائی، یہ اس سے تو ہم بھی روز گزرتے ہیں، ہماری بیویاں بھی ہمیں ایسی کہتی ہے۔ اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے منہ نہ چلایا کرو، مباحثے مت کیا کرو، تو وہ دلیل میں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیویاں ان سے مباحثہ کر لیتی ہے تو پھر آپ تو ان سے افضل نہیں ہیں۔ جب وہ مباحثہ کر لیتے ہیں، حضور ان کو سن لیتے ہیں، تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا واللہ اگر حفصہ نے مباحثہ کیا ہے رسول اللہ سے تو چونکہ ان کی بیٹی تھی ان کو کہنے کا حق تھا، ان کی زبان سے نکلا، اگر حفصہ نے حضور سے مباحثہ کیا ہے تو کہا کہ حفصہ ہلاک ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد جب سرکار حفصہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ فرمایا حفصہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کی برابری نہ کیا کر، کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے، رب العالمین کے محبوب کی وہ محبوبہ ہے، تو اس کی برابری نہ کیا کر۔ اگر وہ حضور سے مباحثہ کرے تو تو حضور سے مباحثہ نہ کیا کر، حضور سے بحث نہ کیا کر۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائے، یہ بھی شان صدیقہ بنت صدیق ہے کہ اللہ اکبر، کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے، خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اور وہی محبوب سے جب سیدہ عائشہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے عائشہ تیری خوشی بھی مجھے پتا چلتی ہے اور تیری ناراضگی بھی مجھے پتا چلتی ہے۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور وہ کیسے پتا چل جاتی ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے، راضی ہوتی ہے، تو کہتی ہے رب محمد کی قسم، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے ایسا کیا، رب محمد نے یہ کیا، رب محمد نے وہ کہا۔ لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم، رب ابراہیم نے یہ کیا، رب ابراہیم نے وہ کیا، رب ابراہیم نے ایسا کیا۔ فرماتے جب تو محمد محمد کرتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے خوش اور راضی ہے، اور جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو چکی ہے۔ اور پھر ام المومنین کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق پہ قربان جائیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں منانے کے لیے خود تشریف لاتے تھے اور وہ ہمیں خود راضی کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا بڑا المیہ ہے۔ کاش آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اس میں سلوک کریں تو جو حالات طلاق کے بن رہے ہیں، آج مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے چینلوں پر، طلاق ہو رہی ہے، کثرت سے طلاق ہو رہی ہے، یہ کثرت سے طلاق دینے والی قوم ہے۔ حالانکہ اندازہ کریں ہمارے اکابرین نے کیسی زندگی گزاری۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کیا بات ہے، اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی آپ کے موافق آپ کو نہ ملے طبیعت کے اور آپ اس پہ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، بہت بڑے محدث تھے، کہ آپ کا کون سا عمل آپ کو بخشوائے گا، آپ کا کون سا عمل آپ کی بخشش کرائے گا، آپ کو کچھ پتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے میرا، حدیثیں لکھی، کتابیں لکھی، تقریریں کی، وعظ کی، نصیحت کی، بہت کچھ کیا، لیکن فرماتے میرا ایک عمل ہے۔ کیا عمل ہے؟ وہ
लोगों को बताते हैं कि मैं जवान था और शादी करने का इरादा नहीं था, निकाह करने का इरादा नहीं था। एक खातून मेरे पास बानकाब आई, बापर्दा आई और कहने लगी, आपको अल्लाह का वास्ता देती हूं, आप मेरे साथ शादी करें। जाहिर सी बात है, निकाह से पहले मर्द औरत को देख ले, औरत मर्द को देख ले, ये सुन्नत है। और निकाह के लिए देखना, एक नज़र देखना, इसकी इजाज़त भी है। तो ये भी हमारे यहाँ एक अजीब माहौल हो गया, आपके यहाँ क्या है नहीं पता, लेकिन हमारे इलाके में है कि लड़की को 50 मरतबा लड़की दिखाई जाती है लड़के को, और लड़के से पूछते भी है कि तुझे लड़की पसंद है कि नहीं पसंद, लेकिन लड़की से कोई एक मरतबा झूठे मुंह भी नहीं पूछता कि तुझे लड़का पसंद भी है या नहीं। ये भी शादी के रिश्ते में जो रुकावटें बनती है, ये चीज है। ये बात याद रखना चाहिए कि जैसे लड़के को हक है हाँ या ना करने का, वैसे लड़की को भी इस्लाम ने हक दिया है कि लड़की कह सकती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। और जिस लड़के को लड़की नापसंद कर दे, उसके बाप को भी ये हक नहीं है कि बालिग लड़की का जबरदस्ती निकाह करे। ये इस्लाम का हुस्न है। लेकिन अगर लड़का कह दे मुझे लड़की पसंद नहीं है, तो हम दूसरी देखते हैं, तीसरी देखते हैं, चौथी देखते हैं, कई देख डालते हैं, क्योंकि लड़के ने कहा मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई लड़की हिम्मत करके कह दे कि मुझे लड़का पसंद नहीं है, तो माँ उसको गाली देती है, बहनें उसको ताना देती है, भावजें उसको ताना देती है, तू इतनी बदतमीज है, बदमाश है, ऐसी है, वैसी है, और इस तरह तू निकम्मी है, और खानदान की नाक कटा दिया तूने कि तू कहती कि मुझे लड़का पसंद नहीं। ये जिहालत है। लड़की को ये हक है कि वो फैसला करे, बालिग लड़की, और वो अपने माँ बाप से कहे कि मुझे लड़का पसंद है या नहीं पसंद है। आपको हैरत होगी, इतना खूबसूरत शहजादा जिसे दुनिया अली मुर्तजा कहती है, हुस्न बेमिसाल था, इल्म बेमिसाल था, शुजाअत बेमिसाल थी, खानदान बेमिसाल था, नसब रसूल उनका नसब, नबी का घर उनका घर, नबी का खानदान उनका खानदान, नबी के दादा उनके दादा, पूरा सब खानदान हसब नसब एक है। लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा का निकाह मौला अली के साथ करते हैं, तो मुख्तार कुल अपनी शहजादी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अली को मुंतखब करना चाहता हूं, इस पे तुम्हारी क्या मर्जी है। लेकिन वो हया का पैकर सर झुकाकर आंख में आंसू लाती है और हाँ कहने की भी हिम्मत नहीं पाती अपने अंदर, चूंकि सरापा हया थी। अल्लाह अकबर। अगर हया वहां ना हो तो फिर कहां हो, बल्कि हया जहां आकर मोतबर हो जाए उसे नबी का घर कहते हैं। लेकिन हाँ कहने का अंदाज तो देखे, रसूलुल्लाह के पूछने का अंदाज तो देखे। मुख्तार कुल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी के निकाह से पहले उनकी इजाजत तलब फरमाई। हालांकि हुजूर को यह इख्तियार दिया गया कि हुजूर जिसके साथ जिसका निकाह करना चाहे कर सकते हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बात दूर न निकले, मैं अपनी बात समेट रहा हूं। तो वो मुहद्दिस कहते हैं कि वो बानकाब थी, बापर्दा थी। उसने कहा अल्लाह का वास्ता आप मेरे साथ निकाह कर लें। अल्लाह का वास्ता दिया। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अल्लाह का वास्ता दे दे और आप उसको देखे बगैर निकाह कर लें, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। ये अल्लाह वाले लोग हैं। फरमाया कि उसके वालिद ने मेरे साथ उसका निकाह कर दिया, मैंने कबूल भी कर लिया। लेकिन जब पहली मुलाकात हुई तो मैंने क्या देखा कि उसकी सूरत मेरे दिल को नहीं भाती, यानी वो कबूल सूरत नहीं थी। हम किसी इंसान को बदसूरत ना कहें कभी। इंसान में कोई भी इंसान बदसूरत नहीं हो सकता। बदसूरत क्यों नहीं हो सकता? जब कुरान कह चुका लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा किया, तो कोई बदसूरत नहीं है। इंसानों में चपटी नाक हो, कानी आंख, कुछ भी हो, अगर वो इंसान है बदसूरत नहीं। हाँ, एहतियात के तौर पे आप इतना कह सकते हैं कि वो कबूल सूरत नहीं है, मन भाती सूरत नहीं थी। वो मुहद्दिस साहब कहते हैं उसके बावजूद भी मैंने सिर्फ ये सोचा कि अगर मैं इसको छोड़ दूं, निकाह के बाद तलाक दे दूं, तो इसके बाप का दिल टूटेगा, इसका दिल टूटेगा। अब मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? क्योंकि उनके साथ हुआ था धोखा, यानी कि उनको अल्लाह का वास्ता दे करके मनाया गया था, उनके साथ धोखा हुआ था। मगर अब चूंकि निकाह कर चुके, तो निकाह करने के बाद अब वो कबूल सूरत नहीं, उसकी सूरत देखते हैं तो सदमा होता है, सर पकड़ के बैठ जाते हैं।
بہت پریشان ہوتے ہیں, ذہنی طور پر پریشانی ہوتی ہے, لیکن طلاق نہیں دیتے, وجہ دل نہ ٹوٹے. یہاں ایک بات صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, زندگی میں ہو سکے تو کوشش کرنا کہ کسی کا دل نہ توڑو, اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی بری چیز ہے تو وہ کسی کا دل توڑنا ہے. دل توڑنے والے لوگ ہمیشہ برباد ہوئے, جلدی یا دیر سے. اس لیے کوشش کرنا کبھی کسی کا دل نہ ٹوٹے. میرے امام سید اعلیٰ حضرت مجھے یاد آ گئے, دل ٹوٹنے کی بات آئی جب دوسرے سفر حج پر گئے. دیکھیں میں دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کا مخالف نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہندوستان میں قادری فقیر ہی ہے جس نے سب سے پہلے ہمت کی کہ دوسرے تیسرے اور چوتھے نکاح پر گفتگو کرنے کی, لیکن میں اس کا مخالف نہیں, مگر بات آئی تو عرض کر رہا ہوں. امام اہل سنت جب دوسرے حج پر تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء آپ سے اتنے متاثر ہوئے کہ ایک عالم نے کہا کہ احمد رضا تجھ سے پیار اتنا ہو گیا شہزادے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب تو چلا جائے گا تو تو بہت یاد آئے گا, تو ایک کام کرتے ہیں کہ ایسی نسبت قائم ہو جائے کہ تیرا اور ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے بن جائے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا اس کی صورت کیا ہے؟ تو اس عالم نے کہا کہ میری بیٹی ہے, پڑھی لکھی ہے, خوبصورت ہے, اعلیٰ نسب اعلیٰ حسب ہے, ہم چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیں تو تم داماد ہو جاؤ گے مکے والوں کے, اور اس طریقے سے تمہارا آنا جانا رہے گا, تعلقات رہیں گے, روابط رہیں گے, یاد آتے رہو گے, ملاقاتیں ہوتی رہے گی. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اگرچہ دوسرا تیسرا نکاح معیوب نہیں ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن نگاہ دیکھیے امام احمد رضا کی. انسان کی ترقی کا راز یوں ہی نہیں ہوتا, بڑے راز ہوتے ہیں کسی کی ترقی کے پیچھے. کسی کی ترقی کے پیچھے صرف کاغذ اور قلم کی طاقت نہیں ہوتی, بلکہ کسی کی ترقی کے پیچھے کسی کے دل کا درد چھپا ہوتا ہے, دل کے جذبات ہوتے ہیں, دل کے احساسات ہوتے ہیں, بلند سوچ ہوتی ہے, بلند فکر ہوتی ہے, اعلیٰ سوچ ہوتی ہے, اعلیٰ فکر ہوتی ہے. امام اہل سنت کا جواب سنیے اور سر دھنیے. امام کہتے ہیں یقیناً دوسرا تیسرا اور چوتھا نکاح اچھی چیز ہے, لیکن اس سفر مدینہ منورہ میں, سفر حج نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا, اس سفر مدینہ منورہ میں. ویسے انہوں نے دوسرے حج میں تو حج کا نام ہی نہیں لیا, خود کہتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کا. یہ دوسرے سفر حج کے لیے, پہلے سفر حج میں والدین کے ساتھ گئے تھے اور دوسرے سفر حج میں بیوی اور حجت الاسلام کو بھی ساتھ لے گئے تھے. بلکہ دوسرا سفر حج تو بڑا حادثاتی طور پر ہوا تھا, اس کی ایک الگ داستان ہے, وہ کبھی آپ سن سکتے, کہی جا سکتی ہے, لیکن اس کی طرف جائیں گے تو وقت کافی درکار ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کہا کہ اس سفر مدینہ میں نظر دیکھیے, عاشق یہ لوگ ہوتے ہیں بھائیوں, ہم تو رسمی اور اسمی بنے ہوئے, ہمیں تو کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں اس سفر مدینہ منورہ میں حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں. کنیز سے مراد ان کی بیوی ہے. حضور کی کنیز ساتھ لایا ہوں, اگر میں نے نکاح کر لیا تو کنیز رسول کا دل اتنے مقدس سفر میں ٹوٹے گا, اور اس کا دل ٹوٹے گا تو محبوب کو اذیت پہنچے گی. اس لیے کنیز رسول کا دل توڑ کر میں اپنے محبوب کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتا. آپ غور فرمائیں, جو دوسرا حالانکہ جائز ہے, مسنا و ثلاثہ و رباع قرآن کہہ رہا ہے, لیکن احساس دیکھیے, احساس اس لیے کہ جانتے ہیں. اب توجہ فرمائیں, میں معاذ اللہ پھر کہہ رہا ہوں, میری بات کو غلط رنگ مت دینا کہ میں نے دوسرے تیسرے نکاح کی ممانعت کی, نہیں, لیکن غور فرمائیں, دوسرے تیسرے نکاح کا معاملہ جواز تک ہے, لیکن دل توڑنا تو حرمت سے تعلق رکھتا ہے, حرام ہے. فرمایا کنیز رسول کا اتنے عظیم سفر میں دل نہیں توڑنا چاہتا. غور فرمائے, جو نکاح جیسے جائز کام کو کر کے دل نہیں توڑنا چاہتے, آج اس اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے لڑکوں سے پوچھتا ہوں, جوانوں سے پوچھتا ہوں, جب تم بیوی ہوتے ہوئے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات کر کے بیوی کی طرف پیٹ کر کے بستر پہ لیٹے فیس بک پر اس سے چیٹنگ کرتے ہوں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہو؟ غور تو فرمائے کہ آج یہ گھروں کی صورت حال نہیں ہے. بیوی کی طرف منہ پھیر کر رات کے 3-3 بجے تک واٹس ایپ پر لگے ہوئے, فیس بک پہ لگے ہوئے. حالانکہ مذہب تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر نوافل کی کثرت کی وجہ سے بیوی کا حق تلف ہوتا ہو تو وہ نوافل چھوڑ دیے جائیں, اس لیے کہ نوافل ادا کرنے سے افضل ہے بیوی کے حق کو ادا کرنا. بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ رات گزارنے والا
शब कद्र का सवाब हासिल कर लेता है। यानी अगर हम कहना चाहें इश्क व मोहब्बत में डूब कर, तो ये कि शब कद्र तो साल में एक बार आती है, लेकिन वो खुशनसीब जो हुजूर का दिल खुश करने के लिए रात अपनी बीवी के साथ गुजारे, अल्लाह उसे शब कद्र का सवाब अता फरमाता है। गौर तो फरमाए कितनी बड़ी बात है, लेकिन वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तो किसी का आम इंसान का दिल तोड़ दिया जाए तो आदमी को जवाल शुरू हो जाता है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, वो बर्बाद होता है, तबाह होता है। बहुत से लोग कहते हैं कारोबार पहले बहुत अच्छा चलता था हजरत, अब कोई तावीज दे दो, कोई वजीफा दे दो, अब सही नहीं चलता। तो तावीज और वजीफे भी फिर काम नहीं करते। वजह इसलिए कि आपकी जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, हो सकता है कि आपने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाई हो। अल्लाह अकबर। तो बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था कि वो मुहद्दिस कहते हैं अल्लाह का वास्ता देकर मेरे साथ निकाह करवाया गया, मैंने देखा वो कबूल सूरत नहीं है, लेकिन अब तलाक दूं तो कैसे दूं, क्योंकि किसी का दिल टूटना है, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचनी। कहा दिल टूटने से बचने के लिए मैं उसको देखता रहता, सदमे में रहता, देखता। कभी कभी मैं कई घंटों इस सदमे में घर से बाहर नहीं निकला। बिल आखिर 15 या 20 साल मैंने उस औरत के साथ ऐसे ही गुजारे, उसको बर्दाश्त किया, सब्र किया, और उसको ये एहसास भी नहीं होने दिया कि ये मेरे लिए कबूल सूरत नहीं है। फरमाया आखिर उसका इंतकाल हो गया। बस उस नामकबूल सूरत औरत पर सब्र की बरकत है कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अल्लाह बस मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मेरी मगफिरत और बख्शिश होगी।